تو باب الاستبراء من البول، پیشاب سے دوری حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنے کا بیان، اس کے بارے میں جو بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، یہ پیشاب سے دوری اور برات حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا کیسے ہے۔ فقہی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی بڑی ضرورت تو یوں ہی نکل جاتی ہے، مگر پیشاب کے لیے عام طور پر لوگوں کو قطرے اٹکتے ہیں اور بعد میں نکلتے ہیں۔ یہ کیفیت آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، معدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے طبی وجوہات ہیں، خیر ان وجوہات میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو، کوئی علالت ایسی ہے کہ اس کو پیشاب صاف نہیں آتا، تو بتایا یہ جاتا ہے طریقہ کہ جس طریقے سے فقہاء کرام نے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھیں تو بائیں جانب ذرا وزن ڈال کر بیٹھیں، اس لیے کہ نجاست کا جو مقام، نجاست کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ بائیں پسلی میں ہوتی ہے، تو اس پر اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو وہ نجاست نکل جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، جو پیشاب کا مقام ہوتا ہے اس کو بھینچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو خطرات ہیں وہ خطرات نکل جائیں۔ بھینچنے کا مطلب تھوڑا کھینچنا چاہیے، اس کو تھوڑی حرکت دی جائے تاکہ وہ پیشاب کے قطرات نکل جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک بھی فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے والا آدمی پھر کھڑا ہو جائے، اسی حالت میں ابھی نہ دھوئے پھر کھڑا ہو جائے اگر اسے قطرے نکلتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے لوگوں کو شکایت کہ وہ پیشاب کر کے دھو کے نکل جاتے ہیں، ایک دو قدم بھی نہیں چلتے بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قطرے نکل جاتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ کھڑا ہو جائے، ایسے کھڑا ہو جائے کہ اس کے پھر قطرے نکلیں گے، جب نکلیں گے تو پھر کچھ حرکت کر کے ہل کے پھر بیٹھ جائے۔ اب جب بیٹھے گا تب بھی قطرے نکلیں گے، اگر اس کو پیشاب کے قطرے بعد میں نکلنے کی عادت ہے تو اب نکلیں گے، تو اب یہ پورے خطرات اس کے نکل گئے، اب وہ دھو لے کر احتیاطی طور پر نکل جائے۔ یہ ضرورت کرنے کا طریقہ استبراء اسی کو کہتے ہیں، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ تو پیشاب سے پاکی کیسے، پیشاب سے کو دور کر کے پاکی کیسے حاصل کی جائے، یہ طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ باب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے یہ بیان کرنے کے لیے، لیکن حدیث پاک میں ایسا کوئی، آنے والی حدیث میں، اس حدیث پاک میں ایسا کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے، لیکن پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ عذاب ہوتا ہے، یہ اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، فقال انہما یعذبان، سرکار نے فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے عمل کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بڑے عمل سے مراد کوئی بڑا کام نہیں تھا، چھوٹا کام تھا، آسانی سے یہ بچ سکتے تھے۔ اما ھذا فکان لا یستنزہ من البول، ایک قبر کو اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا کہ یہ قبر والا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واما ھذا فکان یمشی بالنمیمۃ، اور یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ثم دعا بعصیب رطب، پھر تر شاخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، شاخ ٹہنی تر طلب فرمائی، فشقہ، اس کو چیرا، بیتنین، دو ٹکڑوں میں، ثم غرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، ایک قبر پر ایک کو گاڑھ دیا اور دوسری قبر پر دوسرے کو گاڑ دیا۔ پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما، ضرور ان دونوں کے عذاب میں کمی کی جائے گی، ما لم ییبسا، جب تک کہ یہ نہ سوکھیں۔ حضرت حناد نے فرمایا یستتیرو مکانہ یستنزہو، اس حدیث پاک میں ایک قبر کے بارے میں آیا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے یستنزہو یعنی نہیں بچتا تھا، یہ ذکر آیا ہے، لیکن حضرت حناد نے اس کو یستتیرو کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی بچتا تھا، یہ اس سے پردہ نہیں کیا کرتا تھا، لا یستتیرو، پیشاب کے قطروں سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے اگر پرہیز نہ کیا جائے، نہ بچا جائے، تو اس سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی پیشاب کے قطروں سے بچنا لازم ہے، اور اس سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ پر عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب کی جو یہاں پر خبر دی گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کی گئی۔ تو پیشاب کے قطروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء نے بیان فرمایا اس طریقے سے اگر پیشاب کریں گے تو پھر قطرے نہیں گریں گے۔
اس سے بچنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، کل ہی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، ایک صاحب نے ہمارے پاس فارورڈ کیا تھا کہ اس کا جواب دیجئے، تو وہ کلپ ایک کسی غیر مقلد کا ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ غیر مقلد کا ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں یہ حدیث پاک سنا کر۔ یہ ویسے مسلم شریف میں بھی ہے حدیث پاک، یہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث پاک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو 2 ٹکڑوں پہ بنا کر رکھا، اس سے دلیل لیتے ہیں پھول ڈالنے پر۔ اب وہ صاحب اعتراض کر رہے ہیں، یعنی اس حدیث سے جو اہل سنت کے علماء استدلال کرتے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پھول قبروں پہ ڈالنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ قبروں پر رکھی تھی، پھول نہیں رکھے تھے، اور تم پھول رکھتے ہیں شاخ نہیں رکھتے، یہ بات بتائیے۔ ٹھیک ہے، ان کی بات ہم مان لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے، اچھی بات ہے۔ تو سرکار نے شاخ رکھی تھی تو کم از کم آپ کیوں نہیں رکھتے شاخ؟ ہم تو پھول رکھتے ہیں، قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ جب شاخ رکھنا ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ غیر مقلد یا پھر اعتراض کرنے والے لوگ وہ کیوں شاخ نہیں رکھتے؟ کیا شاخ پر اپنی قبروں پر رکھ کر، لوگوں کے قبروں پر رکھ کر آپ سنت نبوی پر عمل کرنا نہیں چاہتے؟ سبحان اللہ، جب اتنا ثابت ہے تو اتنے پر تو عمل کیجئے۔ ہم پھول رکھتے ہیں، اس کے وجوہات ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاخ رکھنے کے بعد فرمایا معلم یہی بسا، یعنی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ شاخیں نہ سوکھیں۔ تو اس کی شرح میں کئی محدثین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں تر ہوتی ہیں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن جو تر اشیاء ہوتی ہیں وہ زیادہ ذکر کرتی ہیں۔ یعنی تر سے مراد جو تر و تازہ، کچی تر و تازہ چیزیں، مثال کے طور پر درخت کی شاخیں یا پتے یا پھر اس کے پھول، یہ چیزیں تر ہیں، تو تر چیزیں اللہ کا زیادہ ذکر کرتی ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ نہ سوکھیں گے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یعنی جب تک یہ تر ہیں ذکر زیادہ کریں گی تو اللہ کے ذکر کے سبب سے ان پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب ذکر خداوندی کسی جگہ ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رحمت بھی نازل ہو عذاب بھی نازل ہو۔ تو اسی لیے سرکار نے معلم یا بسا یہ قید لگائی۔ یہ قید لگانے کی وجہ یہ ہے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں معلم یا بسا کی قید میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف شاخوں کے لیے خاص تھا، کوئی بھی چیز نہیں ڈال سکتے۔ بات شاخوں کے لیے خاص نہیں ہے، تر چیز کے ذکر کے بارے میں ہے کہ جو چیز تر ہے اس کے بارے میں ذکر کثرت سے کرتی ہے، اس وجہ سے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو پھول ہم اس لیے ڈالتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ پھول ڈالنے کی یہ ہے کہ قدیم قریب 700-800 سال پہلے کے بڑے بڑے محدثین اور صوفیاء کرام بھی لکھتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ارواح کو خوشبو سے بڑا گہرا تعلق ہے، روحوں کو خوشبو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث پاک اپنی کتاب جوامع الکلم میں نقل فرمائی ہے کہ الارواح تشم الورودا تشم الریاحین، کہ ریاحین یعنی پھول اور گلاب وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو ارواح سونگتے ہیں، یعنی ان کو اس سے مسرت ہوتی ہے خوشبو سے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، اور دیگر مقامات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، الفاظ دوسرے الفاظ کے ساتھ میں، مگر مفہوم وہی ہے۔ خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو روحوں کو جب خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے تو اہل سنت کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسی چیز اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے ذکر بھی زیادہ ہو جائے، عذاب میں کمی ہو جائے، اور پھر وہ روحوں کے نسبت ان کی روحوں سے ہمارا تعلق گہرا ہو جائے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے ایسی چیز جو اس کے لیے پسندیدہ ہو تو وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب بندوں کے دربار میں ہم جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس، تو ان سے ہمارا تعلق زیادہ اگر گہرا کرنا ہے تو ایسی چیز پیش کی جائے کہ جس سے ان کو خوشی ہو۔
تو وہ خوشبو سے خوش ہوتے ہیں، اس وجہ سے خوشبودار پھول لے جائے جاتے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ تو اب اعتراض کرنے والے کی نظر ایک حدیث پاک پہ ہے، جبکہ اہل سنت کے علماء جب کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو ان کی نظر ایک دو نہیں کئی حدیثوں پر نظر ہوتی ہے، وہ سب حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر عمل کرنے کا ایک طریقہ رائج کرتے ہیں۔ مشہور ہے الانسان عدو ما جہیلا، کہ انسان جس کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ لوگ جاننے کی کوشش کریں، اہل سنت کے اعمال اور ان کے معمولات کے دشمن نہ بنیں۔ بے شک بے شک۔ اب دوسرا اعتراض وہ کلپ میں نے جو دیکھا ہے، وہ صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے سرکار نے ان قبروں پر شاخیں رکھی۔ تو کیا اے لوگوں جو قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر وحی آ رہی ہے، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ تمہیں کیسا معلوم؟ یہ اعتراض ہو رہا ہے جناب کا۔ بڑی عقل مندی دی ہے، اللہ نے نہیں شیطان نے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل مندی ہوتی تو صحیح جانب استعمال ہوتی۔ تو رب تعالیٰ نے عقل مندی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ عزیز جناب دیکھیے، جنت ہے سرکار نے بتایا، دوزخ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عذاب قبر ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ یقیناً مانتے ہیں۔ تو کیسا مانیں گے آپ؟ یقین کیسا رکھیں گے؟ اجی سرکار کے بتانے پر حضور پر وحی نازل ہوئی، سرکار بیان فرما رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وحی ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہم سرکار کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، ویسے ہی سرکار کے اس طریقے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بس اتنا کہ سرکار نے قبروں پر شاخیں رکھی، یہ طریقہ ایک رائج ہو گیا، بس اس طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ جو انتقال کیے ہوئے لوگوں کے قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عذاب میں مبتلا ہیں، مردوں سے بدگمانی کر رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، مردوں سے بدگمانی کر کے جو ہے پھول ڈال رہے ہیں۔ مردوں سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی گناہ ہے، یہ بھی اعتراض کیا ہے وہ جناب نے۔ ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے کہ پھول ڈالنے کی وجہ سے مردوں سے بدگمانی ہوتی ہے تو اس بدگمانی میں آپ بھی مبتلا ہیں۔ وہ اس طرح کہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ آپ حدیث پاک میں دیکھیے یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں، نماز جنازہ مغفرت کے دعا کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے۔ تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ ہر مرنے والا گناہ گار ہے؟ انتقال فرمانے والے تو نیک بندے بھی گزرے ہیں، لیکن کیا جو نیک گزرے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی؟ جو نیک ہیں، نیک تو نیک ہیں عزیز جناب، شہید بھی ہوں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، شہید تو بالکل خون کا خطرہ جیسے بہہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے 70,000 گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شہید کے ایک خون کے قطرے میں یہ تاثیر ہے تو ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو نماز جنازہ جبکہ ہوتی ہے مغفرت کی دعا کے لیے، تو جب نیک لوگوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو کیا آپ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے؟ بات ایسی نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، سنت پہ عمل آوری ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جی جناب کہ پھول اگر پیش کرنے سے، قبروں پر کسی کے ڈالنے سے، کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے قبر پہ عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، اہل سنت کے لوگ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ گار ہیں، ان کے قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو یہ پھول یا پھر تر چیزوں کی وجہ سے، کچی چیزوں کی وجہ سے وہ ذکر کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کا عذاب ٹل جاتا ہے اگر گناہ گار ہیں۔ اگر گناہ گار نہیں ہیں، نیک ہیں، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ سمجھ کے ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ذہن میں وسعت ہے، ہمارے ذہن میں کشادگی ہے، اور آپ ایک تھوڑا سا ذہن لے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے، اس کے سوا سب غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو نیک ہیں ان کے قبروں پہ ڈالنا چاہیے، جو گناہ گار ہیں ان کے قبروں پہ ڈالنا چاہیے، تو اولیاء کرام کے قبروں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ کیا ان کو بھی گناہ گار سمجھتے ہو؟ ایسا بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، نہیں معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی حدیثوں میں آیا ہے، نماز چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، کتنی حدیثیں، بے حساب حدیثیں۔ تو جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے نیک آدمی نماز نہیں پڑھے گا؟
सुभान अल्लाह। तो नेक आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसके गुनाह है नहीं तो माफ़ क्या होंगे। नेक आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा, उसके दर्जे बुलंद होंगे, उस पर रहमत नाजिल होगी। तो ऐसे ही तर चीज़ गुनहगारों की कब्रों पे डाली जाए तो अजाब कम होगा, नेक लोगों के मज़ारात पे पेश किए जाएंगे तो उन पर रहमत नाजिल होगी, सवाब नाजिल होगा और अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, दराजात बुलंद होंगे। ये असबाब हैं, इन सब चीज़ों को बहरहाल समझना चाहिए। एक चंद और बातें इसी ताल्लुक़ से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुस्लिम शरीफ के बड़े शारे हैं और बड़े आलिम हैं, गैर मुक़ल्लिद भी इनको मानते हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शाखों को कब्रों पर क्यों रखा? लिकौनिहिमा युसब्बिहानी मादामा रतबैनी, कि वो दो शाखें जब तक के तर हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इस वजह से सरकार ने उन मज़ारात पर रखा। वलैसा लिलयाबिसी तस्बीहुन, और जो सूखी हुई चीज़ें होते हैं वो ज़ियादा ज़िक्र नहीं करती, तो इस वजह से सरकार ने तर चीज़ों को रखा। अब उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं आगे, ये देखिए, आपने अहले सुन्नत के उलमा पे तरीक़े पर तो एतराज़ कर दिया, जो चाहे करना था कर दिया। अब देखिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, वस्तहब्बल उलमा क़िराअतल क़ुरआन इंदल क़ब्र लिहादल हदीस। इस हदीस शरीफ की बुनियाद पर, इस हदीस को दलील बनाकर उलमाए किराम ने मज़ार के पास कुरान शरीफ पढ़ना मुस्तहब करार दिया, क्योंकि तर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है, इस वजह से मज़ार पे रखी गई। तो बंदा जब कोई तर चीज़ ज़िक्र करे तो ये कमाल है, इंसान खुद अल्लाह का ज़िक्र करे तो फिर क्या कमाल होगा। तो इस वजह से उलमा ने कब्र के पास, मज़ार के पास कुरान शरीफ पढ़ने को मुस्तहब करार दिया। लिअन्नहु इज़ा कान युरजत तख़फ़ीफ़ु बितस्बीहिल जरीद, कि एक शाख की तस्बीह की वजह से अज़ाब में कमी की उम्मीद रखी गई है, फ़तिलावतुल क़ुरआनी औला, तो कुरान शरीफ के तिलावत पर अज़ाब में कमी होना तो और ज़्यादा मुनासिब है, और ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा यकीनी है। तो इमाम नववी ने बाबू मुबाशरतिल हाइद में इसको बयान किया। अब ये कब्र पर शाखें रखने का ये तरीक़ा किसी सिर्फ सरकार ने एक मरतबा नहीं किया। अहादीस शरीफा पर गौर करेंगे, 3 मरतबा ये वाक़या हमें मिलता है अहादीस पाक में। 2 मरतबा सहाबाए किराम के मज़ार पे रखा गया, और 1 मरतबा जो गुनाहगार थे उन लोगों के मज़ारात पर, कब्रों पर रखा गया है। तो जो नेक लोग हैं उनके कब्रों पर भी सरकार ने रखे हैं, लेकिन वहाँ पर ये वजाहत नहीं है कि ये करते थे, ये करते थे, इसका जिक्र नहीं है। तो जो इस काम में, गुनाह में मुब्तला थे, उसकी हदीस अलग है। उसके अलावा दूसरी हदीसें हमें कंजुल उम्माल में, मौजम कबीर तबरानी में और मजमऊज़ ज़वाहिद में और दीगर मकामात में हमें ये रिवायत मिलती है, जिसमें वजह नहीं बयान की गई कि ये क्या क्या अमल करते थे, बल्कि सिर्फ सरकार ने शाखें रखी। इसकी तफसीलात हमें इस तरह मिलती हैं। तो सहाबाए किराम का भी इस पर अमल रहा है। चुनांचे ख़ुद बुखारी शरीफ में आता है, इमाम बुखारी ने हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत बयान फरमाई। औसा बुरैदतुल अस्लमिय्यु अन युजअल फ़ी क़ब्रिही जरीदान। हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत फरमाई इंतकाल से, विसाल से पहले, कि मेरी कब्र पर 2 शाखें रखी जाए। यानी सरकार ने जो चंद मज़ारात पर रखी थी, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मान रहे हैं कि कब्रों पर ये रखना चाहिए। तो जब ये भी बुखारी से साबित है, बुखारी बाबुल जरीद अलल कब्र में इस बाब में ये रिवायत मौजूद है। तो जब सहाबाए किराम का भी इस पर अमल रहा है, तो फिर इस पर एतराज़ करने की कोई बात, कोई गुंजाइश नहीं रही। हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल के बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फ़फ़ीही अन्नहु रज़ियल्लाहु अन्हु तबर्रक बिफ़िअलिन मिस्ल फ़िअलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, यानी आपकी सुन्नत के जैसा अमल करके उससे बरकत हासिल की। यानी उन शाखें रखने की बरकत अपनी जगह, लेकिन सरकार ने ऐसा किया था, तो ये किया था इसलिए करके आपने बरकत हासिल की, यानी आपको 2 बरकतें हासिल हुई। तो ऐसी कई एक रिवायत हमें मिलते हैं, जिससे ये साबित होता है कि मज़ारात पर अगर फूल डाले जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई और ख़बाहत नहीं है। ये सहाबाए किराम का भी तरीक़ा रहा है। शाखें, अगर कोई कहता है कि शाखें रखी गई थी और आप फूल क्यों डालते हैं, तो याद रखिए कि कम अज़ कम आप शाखें तो रखिए। फूल अगर नहीं डालते हैं तो कम अज़ कम आप शाखें तो रखिए, ताकि सुन्नत पर अमल हो जाए।
اور یہ کوئی ایک مزار کے ساتھ خاص نہیں تھا، کئی ایک مزارات پر بھی رکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے۔ مفتی صاحب اس سے ایک ذہن میں سوال آیا، میں آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صحابہ کا بھی عمل رہا ہے، صحابہ بھی اس کو پسند فرمائے ہیں، حتیٰ کہ اور ایک صحابی رسول جو ابھی آپ ذکر فرمائے کہ وہ تو انہوں نے تو وصیت فرمائی جی، وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری خبر پر یہ شاخیں رکھی جائیں، جی کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جی بالکل رکھنا۔ تو اب بعض لوگ حالانکہ چادر مبارک یعنی اولیاء کے مزار پر یا کسی صاحب مزار پر چادر اڑانا، یہ بھی ثابت ہے، اچھی چیز ہے چادر اڑانا، لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ شاخ لگائی جائے یا پھول ڈالے جائیں۔ اور شاخ لگانے میں کیا ہے کہ ہمیشہ ایک بات، جنگلی جھاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ پھول جو ہے اس کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک بار لگانے کے بعد۔ بالکل تو بالکل بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جی اور صحابہ نے وصیت کی ہو ایسے کام کی کہ شاخ لگائی جائے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا مسلسل ذکر کرتی ہیں، جی وہ جب تک ذکر کرتے رہیں گی اس سے صاحب مزار کو بھی فائدہ صحیح ہوتا ہے۔ تو چادر، حالانکہ چادر کا بھی جواز ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، جی لیکن مزار پر چادر اڑانے سے زیادہ بہتر جی یہ ہے کہ وہ جو ہے شاخ وغیرہ لگائی جائے۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، بالکل ایسا بھی ہونا چاہیے، شاخ لگانے، اور مختصر سے چھوٹے سے پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں جس سے خبر کھل جانے کا اندیشہ نہ ہو، جس کی جڑیں نہ پھیلتی ہوں اور وہ باقی بھی رہے، ذکر بھی جاری رہے، جیسا کہ شاخ لگانے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اوپر بیان ہوا ہے اسی معنی میں، بمعنی ہو، اسی معنی میں روایت بیان کی، پھر فرمایا کانا لا یستتر من بولیہ، یعنی لا یستتر کے الفاظ حضرت حناد کے ہی نہیں ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لا یستتر کے الفاظ ملتے ہیں، اور البتہ حضرت ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یستنزیہ کے الفاظ سے روایت کی ہے، یستنزیہ لفظ ہو یا یستتر ہو، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انطلقت انا و عمرو بن العاص الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک ترس تھا، یعنی ایک برتن تھا لکڑی کا جس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا تھا تاکہ اس میں پانی وغیرہ کوئی چیز ڈالی جائے، جس کو درقتن کہا گیا، فخرج ومعہ درقتن ثم استتر بہا، تو اس کے ذریعے آپ نے اس کو پردے کے طور پہ استعمال کیا، ثم بالا، پھر ضرورت کی، فقلنا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، اب یہ مشرکین تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو عورت جیسے چھپ کے پیشاب ضرورت کرتے ہیں ویسا یہ کر رہے ہیں، یعنی اس جو ترس تھا، جو درقہ تھا، ایک قسم کا لکڑی کا بڑا برتن تھا، اس کو آڑ رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت فرمائی تاکہ ایک حجاب ہو جائے، تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، مشرکین نے، تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تعلموا ما لقی صاحب بنی اسرائیل کانوا اذا اصابہم البول، تو سرکار نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے، یہ یہودی تھے، ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک آدمی کو جو عذاب نازل ہوا تھا، کیا تمہیں وہ نہیں معلوم کہ جب کوئی پیشاب ان کے جسم یا کپڑے پر پہنچتا، قطعوا ما اصابہ البول منہم، کہ پیشاب اگر جسم کے کسی حصے کو پہنچتا تو وہ اس کی جلد کاٹ دیتے تھے، یعنی پیشاب کو تمہاری قوم میں اتنا برا سمجھتے تھے، تو ہم اسی پیشاب سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز اختیار کر رہے ہیں تو اس پر تم ہنس رہے ہیں، تعجب ہے تم پر۔ سرکار نے انہی کے مذہب کے مطابق اور وہ جس کو مانتے ہیں وہی دلیل عطا فرمائی۔ فنہاہم فعذب فی قبرہ، تو ایک آدمی نے یہ عمل کرنے سے روک دیا، یعنی اگر پیشاب کے قطرے گر جائیں تو سخت احکام تھے یہودیوں پر، وہ جلد کاٹی جاتی یا کپڑا کاٹ دیا جاتا، ایسے سخت احکام تھے، ایک آدمی نے اس سے منع کیا،
کہ ایسا مت کرو، تو جب وہ مر گیا تو اس کے قبر میں عذاب نازل ہونے لگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اگر کی جائے تو پیشاب کے قطروں سے پرہیز کی جائے۔ اگر کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے، ان کو کیا معلوم کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، مسلمان جانتے ہیں، اسی لیے مسلمان پرہیز کرے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت منصور نے ابو وائل وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، جلد احدہم، یعنی ان کی جلد کاٹی جاتی۔ اور حضرت عاصم ابو وائل سے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں جسد احدہم، یعنی ایک روایت میں جلد آیا، ایک جگہ جسد آیا ہے، اور ایک جگہ ما اصابہ البول کے الفاظ آئے ہیں۔